تفسیر القرآن آج کا سبق سورہ بقرہ آیت نمبر 188۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ: اور آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل ذریعے سے مت کھاؤ اور نہ لے جاؤ ان کو حاکموں کی طرف تاکہ کھا جاؤ ایک حصہ لوگوں کے مالوں میں سے گناہ کے ساتھ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ باطل طریقوں سے مال کھانے کی ممانعت۔ اس آیت میں باطل طریقوں پر کسی کا مال حاصل کرنے اور اپنے استعمال میں لانے کی ممانعت فرمائی۔ رمضان میں دن کے اندر حلال کھانے کی ممانعت فرمائی گئی ہے، اور اب احکام رمضان کے متصل ہی ارشاد ہو رہا ہے کہ حرام بھی نہ کھاؤ، نہ رمضان میں نہ رمضان کے علاوہ کسی دوسرے مہینے میں۔ لفظ بالباطل بڑھا کر یہ بتا دیا جو مال شرعاً جائز ہو، مثلا طیب نفس کے ساتھ کوئی ہدیہ دے دے، مثلا طیب نفس کے ساتھ کوئی ہدیہ دے دے، یا شریعت کے مطابق تجارت کرنے سے نفع کی صورت میں کچھ مال مل جائے، یا میراث میں حلال مال مل جائے تو یہ حلال ہے۔ باطل کے ذریعے مال حاصل کرنے کی بہت صورتیں ہیں، جن میں سے متعدد صورتیں آیت کریمہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا کے ذیل میں بیان کر دی گئی ہیں۔ یہاں قرآن کریم نے ایک خاص صورت کا ذکر کیا ہے جس کے ذریعے لوگوں کے مالوں پر باطل طریقے سے قبضہ کر لیا جاتا ہے۔ حکام وقت کو ذریعہ بنا کر لوگوں کے مالوں کو اپنا مال بنا لیتے ہیں۔ اس کی کئی صورتیں میں آپ کے سامنے ایک صورت رکھ رہا ہوں مثال کے طور پر۔ ایک صورت یہ ہے کہ کسی کے مال پر دعویٰ کیا کہ یہ میرا مال ہے، اور حاکم کو رشوت دے کر اپنے حق میں فیصلہ کرا لیا۔ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ جھوٹی تحریر لکھ کر یا جھوٹے گواہ بنا کر حاکم کے ہاں پیش کر کے کسی غیر کے مال اور جائیداد کے بارے میں اپنے حق میں فیصلہ کرا لیا۔ تو یہ صورت یہ صورتیں ناجائز ہیں کہ بھائی حاکم وقت نے اور فیصلہ تو کر دیا لیکن جھوٹی گواہی دے کر اور اس طرح کر دیا، تو یہ ناجائز ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔